السلام علیکم بیٹا۔ ایسا ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اس پیسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بنیادی معلومات آپ لوگوں تک بہم پہنچائی تھیں۔ مصنف کے حوالے سے مختصراً بات کی گئی۔ اس کے بعد سبق کا تمہیدی پیراگراف آپ لوگوں کو لکھوایا گیا۔ آج ہم سبق میں جانے سے پہلے جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ خلاصے کا ہے، سبق کا خلاصہ ہے۔ ایک بات طے شدہ تھی کہ سبق کا عنوان عام طور پہ سبق کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اب اس سبق میں کیا ہے؟ اس سبق میں مصنف مختلف مثالوں سے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو تمام کی تمام کائنات کی تکمیل اور کامیابی کا ذریعہ بتاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں مصنف بات کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ خدا کی محبت کا اہل، اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ یہ سبق نہیں پڑھ رہا میں ابھی آپ پہلے خلاصہ سن لیں گے۔ اول میں خدا کی محبت کا اہل، اس کے پیار کا مستحق بننے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مذاہب تھے اور دیگر مذاہب کا طریقہ خدا کی محبت کے اہل، اس کے پیار کا مستحق بننے کا یہ تھا کہ پیغمبر بھیجے جاتے تھے، پیغمبر علیہ السلام پر شریعت اتاری جاتی تھی، پیغمبر لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ جو میں لایا ہوں اس کی اتباع اور پیروی کر لو، تم خدا کی محبت کے اہل، اس کے پیار کے مستحق قرار پاؤ گے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اسلام نے بہتر تدبیر اختیار کی۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عمل مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اور اس عمل مجسمے کی اتباع اور پیروی کو تمام کے تمام لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بتایا۔ پھر بتاتا ہے کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کتاب ہے جس سے مراد قرآن مجید ہے، دوسری چیز سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا راستہ کہلاتی ہے۔ پہلے پیراگراف کا خاتمہ کرتا ہے اس حسنہ پہ اور بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ ہر پیراگراف کا اختتام اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے کا پابند ہے۔ دوسرے پیراگراف بتاتا ہے کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، یعنی یہاں رہنے والے تمام کے تمام لوگ پیشوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کوئی تاجر ہے، کوئی سوداگر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جمہور ہے، کوئی حکام ہے، کوئی عوام ہے، کوئی افسر ہے، کوئی زاہد و عابد ہے۔ ان تمام کے تمام لوگوں کو اپنے اپنے امور نمٹانے کے لیے، اپنے اپنے کام نمٹانے کے لیے اپنی زندگی میں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، ایک ایسا عملی نمونہ جس کی اتباع اور پیروی کر کے وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اسلام تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرا پیراگراف ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں وہ ذکر کرتا ہے ہمارے افعال جسمانی کا، کہ دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ جسم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں پھر رہے کہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے افعال جسمانی سے متعلق۔ افعال جسمانی کا مطلب ہے وہ کام، وہ اعمال
جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ ہاں، جسم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، احسان لیتے ہیں، احسان دیتے ہیں، جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ ان تمام کے تمام کاموں کو نمٹانے کے لیے پھر ہمیں ایک عملی نمونہ چاہیے، ایک ایسی شخصیت چاہیے، ایک ایسی ہستی چاہیے جس کی اتباع اور پیروی کر کے ہم آسانی سے دین کے سنہری اصولوں پر عمل کر سکیں، اور وہ ہستی، وہ نمونہ، اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے حصے میں سبق کے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پہلے مختلف پیشے پڑھے کہ مختلف پیشوں کو نمٹانے کے لیے آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگلے حصے میں ہم نے افعال جسمانی پڑھے کہ جسم سے جو ہم افعال سر انجام دیتے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے ہمیں عمل نمونے کی حاجت ہے۔ وہ عمل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے ہمارے اعمال قلب کی۔ اعمال قلب سے مراد وہ اعمال ہو گئے جن کا تعلق جذبات و احساسات سے ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم مختلف جذبات و احساسات کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، کبھی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، کہیں ہمیں غصہ کرنا پڑتا ہے، کہیں ہمیں حیرت کرنی پڑتی ہے، کہیں خوشی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، تو کہیں غم و الم کا شکار ہوتے ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان تمام کی تمام کیفیات سے نمٹنے کے لیے جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ کے ساتھ ہے، ہمیں پھر ایک عملی نمونے اور سیرت کی حاجت اور ضرورت ہے، اور وہ عملی نمونہ، سیرت اور حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے سوا کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد پھر وہ بات کرتا ہے افعال جسمانی کے بعد اخلاقی پہلوؤں کی۔ وہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگ کچھ کام ایسے ہیں جن کو اگر وہ اپنے اوپر لازم کر لیں تو وہ معاشرے میں منفرد اور نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ عزم و استقلال ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا ہے، مصیبتوں کی برداشت ہے، استغنا ہے، ایثار ہے، جود و سخا ہے، مسکنت ہے، عاجزی ہے۔ یہ تمام افعال ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اہل بن سکتے ہیں۔ ان تمام امور کو نمٹانے کے لیے معاشرے میں منفرد و ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک عملی نمونے کی حاجت ہے، اور وہ عملی نمونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوا کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مصنف کی مثال ایک چرواہے کی سی ہوتی ہے۔ جیسے ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلتا ہے تو بھیڑ بکریوں کی مرضی ہے، وہ جہاں جائیں جا سکتی ہیں، وہ سبزہ زار میں جائیں، وہ برگزار میں جائیں، وہ ریگستان میں جائیں، وہ صحرا میں جائیں، وہ کہیں بھی جائیں، انہیں واپس چرواہے کی طرف لوٹ کر ضرور آنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اسی مثال کو۔ مصنف کبھی خدا کی محبت کا اہل بننے کا طریقہ بتاتا ہے، کبھی افعال جسمانی بتاتا ہے، کبھی دنیا کی بنیادی اختلاف عمل ہے وہ بتاتا ہے، کبھی ہمارے اخلاقی پہلو بتاتا ہے، کبھی ہمیں ہمارے اعمال قلب بتاتا ہے، مگر ہر پیراگراف کا اختتام وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سا پیراگراف ہمارے سامنے یہاں موجود ہے، اس کا بھی خلاصہ میں ساتھ سنا دوں آپ کو۔ اس خلاصے میں اس پیراگراف میں وہ معاشرے کے مختلف لوگ اٹھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو وہ آپ سے
رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی دولت مند ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، غریب ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، محصور ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، بادشاہ ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، رعایا ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، فاتح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، استاد اور معلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، ناصح اور واعظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، اگر تبلیغ کرنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، سفری کاروبار تجارت کرنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، اگر فیصلہ کرنے والا قاضی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حیات طیبہ کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ باپ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ سکتا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ معاشرے میں رہنے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ شاعر مصنف کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک گلدستے کی سی ہے، جیسے گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے، جسامت مختلف ہوتی ہے، بناوٹ مختلف ہوتی ہے، خوشبو مختلف ہوتی ہے، مگر وہ تمام کے تمام ایک گلدستے میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایک گلدستے کی مانند ہے، جس سے معاشرے میں رہنے والا ہر شخص فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف اٹھاتا ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں بھی آپ کو میں، زبانی بھی سنا جا سکتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ ہم کسی بھی کیفیت کا شکار ہیں، آپ کی سیرت عالمگیر ہے، آپ کی شخصیت ہماگیر ہے، آپ کی ذات آفاقی ہے۔ عالمگیر، ہماگیر اور آفاقی سے مراد ہے جس کو تمام دنیا تسلیم کرتی ہو، جس کی تعلیمات کسی مخصوص قوم کے لیے نہ ہوں۔ بتاتا ہے کہ اگر آپ غیظ و غضب میں ہیں، غصے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رحم و کرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سخاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ آپ شجاعت و بہادری کا نمونہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے جو دین اور دنیا دونوں کی بادشاہیتوں کے جو قوانین ہیں وہ مرتب کرتی ہے۔ صرف قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، بلکہ قوانین بتانے کے ساتھ ساتھ ان تمام کے تمام قوانین پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے سے استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان بنا سکتا ہے۔ سبق کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے دو تشبیہات استعمال کرتا ہے۔ ایک تشبیہ ان میں سے سورج کی ہے، بتاتا ہے جیسے سورج چمکتا ہے، اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، تو چمکتے اور کرنیں بکھیرتے وقت کسی قسم کی تخصیص اور تفریق اور فرق اور امتیاز نہیں رکھتا، اس کی کرنیں سب کے لیے یکساں اور برابر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ دوسری تشبیہ استعمال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے بارش برسانے والے بادل کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک بارش برسانے والے بادل کی مانند تھا۔ جیسے بارش برستی ہے تو زمین کے ہر حصے کو سیراب کرتی ہے، فرق اور تفریق نہیں رکھتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی تمام لوگوں کے لیے یکساں اور برابر ہے، جو برستی چلی جاتی ہے اور کسی قسم کی تفریق اور تخصیص نہیں رکھتی۔ سبق کا اختتام کرتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت سے، اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ بیٹا آپ کے پہلے سبق کا خلاصہ ہوا۔ خلاصہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ڈائریکٹ سبق شروع کر دیا جاتا تو آپ کو سمجھ میں نہ آتا کہ میں آپ تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب خلاصہ چونکہ آپ لوگ پڑھ چکے، ذہنی طور پہ آپ لوگ آمادہ اور تیار ہو چکے، آپ جان گئے کہ سبق میں کوئی پیراگراف ایسا نہیں ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات نہ کی گئی ہو، اور کوئی پیراگراف اس سبق میں ایسا نہیں گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کائنات کا سب سے عمدہ اور بہترین نمونہ نہ قرار دے دیا گیا ہو۔ تو بیٹا یہ آپ کا خلاصہ تھا۔ اگلے لیکچر سے انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سبق کا اپنے آغاز کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ زندگی بخیر، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔